بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں آواز HD۔ ناظرین، کم و بیش ایک سال پہلے لندن میں محفوظ کیا جانے والا فیصلہ ہفتے کی رات 11:30 بجے سپریم کورٹ کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پڑھ کے سنایا، اور اس کو جواز یہ بنایا گیا کہ PTI نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں وہ صحیح نہیں کروائے گئے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح انہوں نے ANP کو جرمانہ کر کے کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروا لیں، اور ان کا لالٹین کا نشان ان کو الرٹ کر دیا گیا، حالانکہ وہ تو چھوٹی سی علاقائی پارٹی ہے، اور پختونخوا میں بھی اس کے بہت ہی کم ووٹر ہیں، کوئی مشکل ہی اس کا کوئی MP یا MNA کو منتخب ہو سکے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا، نرم گوشہ رکھا گیا اس کے لیے کہ وہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کروائے، اور کو 7,000 روپے جرمانہ کر کے اس کا لالٹین کا نشان اس کو لاٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ تحریک انصاف جو پاکستان کے سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور جس کے کروڑوں ووٹر پورے پاکستان میں ہیں، چاروں صوبوں میں، بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، وہاں بھی اس کے لاکھوں ووٹرز ہیں، تو اس طرح سے یہ جو فیصلہ یہ صرف اکیلے تحریک انصاف کے خلاف نہیں بلکہ کروڑوں ووٹرز کے خلاف دیا گیا ہے، اور اس کی منصوبہ بندی جو ہے کافی عرصہ پہلے سے کی گئی تھی، اور ان کے آثار یہی بتا رہے تھے، بس وقت کا انتظار تھا، اور اسی لیے اس کو لندن کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا گیا کہ جب وقت آئے گا تو اس فیصلے کو سنایا دیا جائے گا۔ اور اس کا جواب صرف یہی انٹرا پارٹی الیکشن تھا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کا اگر یہ جواز ہوتا تو پھر ANP کو بھی نشان الاٹ نہ کیا جاتی، اسی طرح جس طرح اس کا نون لیگ کے انتخابات ہوئے جب باقی پارٹی کے، وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے اس کے بعد سب سے زیادہ شور جو ہے، سب سے زیادہ چیخیں جو وہ نون لیگ کی طرف سے مچائی جا رہی تھیں، وہی اتنا شور مچا رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دیکھنے و سمجھنے والی بات ہے کہ ان انتخابات سے زیادہ دلچسپی کس کو تھی، اور اب وہی لاڈلے جو اب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں چور دروازے سے، حالانکہ عوام کے اندر ان کی کوئی پذیرہ نہیں ہے، اور 3 بار انہوں نے ان کا دور بھی دیکھا ہوا، جس طرح وہ جمہوریت کے نام پہ ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے MP خود کہتے تھے کہ ہمیں میاں صاحب ملنے کے لیے وقت نہیں دیتے، اور ہمیں 10-12 MP کا گروپ بنا کے پھر ٹائم لینا پڑتا ہے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، ورنہ تو 1 2 3 اگر کوئی MP جائے تو وہ وقت ہی نہیں دیتے ان کو ملنے کا۔ یہ ان کی جمہوریت اور یہ ان کا معیار۔ اسی طرح ان کے ایک MNA تھے طاہر اقبال، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ 2 سال ہو گئے میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے لیے، جب وزیر اعظم تھے تو وہ وقت مانگ رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے ملاقات تک نہیں کی۔ ان کی جمہوریت تو اس نہج پہ ہے، لیکن اب صرف ایک پارٹی کو الیکشن کے عمل سے باہر کرنے کے لیے اور کروڑوں ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کرنے کے لیے PTI سے جو بلے کا نشان ہے وہ لیا گیا، حالانکہ کسی طرح وہ طور پہ بھی یہ جائز آئینی اور قانونی طور پہ نہیں تھا، بس ایک پلاننگ تھی، ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اور اپنی ذاتی پسند کے طور پہ ایسا کیا گیا۔ حالانکہ جب صدارتی ریفرنس آیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، شاید اس کا بھی میرے خیال میں قاضی صاحب کو غصہ ہے، تو اسی وجہ جب وکلاء بحث کے لیے سپریم کورٹ میں آتے تھے تو قاضی صاحب کا رویہ اور تو تھا، جب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل بحث کرتے تھے بڑی نرمی اور بڑی توجہ کے ساتھ قاضی صاحب ان کی بات سنتے تھے، جب PTI کے وکیل بات کرتے تھے قاضی صاحب کا رویہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہوتا تھا، تو اسے سب کو معلوم تھا کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے اور کیا لکھا گیا اور کیا سنایا جائے گا۔ یہ تو بس رسمی کارروائی اور قوم کو جگانے والی بات ہی، رات کے 11:30 بجے فیصلہ سنایا گیا، حالانکہ ظاہر سی بات ہے سب کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ ایک طرح سے ہم اس کو کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل کیا گیا تھا اس کو پھانسی دی گئی تھی، اس کو عدالتی قتل کا نام دیا گیا، تو اسی طرح ہم اس کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کا اور پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کا سیاسی قتل کیا گیا ہے، اور آنے والے وقت میں کیا
شاید یہ بھی ہو سکے ان کے فیصلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پھر ایک اور کو ریفرنس دائر کیا جائے گا کہ اور ان کے فیصلے کو درست کرنے کے لیے پھر اور کبھی کوئی جج بیٹھیں گے اور بینچ بنایا جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے غیر آئینی طور پہ غیر قانونی طور پہ جو فیصلہ دیا تھا اس کو درست کیا جائے. لیکن اب پی ٹی آئی کو تو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچنا تھا وہ تو پہنچ چکا، اب جس کا ازالہ اب ممکن نہیں ہے. اسی طرح اب دیکھیں تحریک انصاف نظریاتی کو جو لانچ کیا گیا ہے وہ بھی ایک سازش کے تحت ہی لانچ کیا گیا ہے. جس طرح اکبر بابر کے پیچھے کوئی اور ہے، اسی طرح اختر اقبال ڈار کے پیچھے بھی کوئی اور ہے. ظاہر سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے کہا کہ ہم ماں باپ کو اب دیتے ہیں اپنا نشان بلے باز کا، اس کے بعد انہوں نے پھر معاہدہ بھی کیا، معاہدہ سائن کرنے کے بعد پھر وہ منظر سے غائب ہو گئے. پھر پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا. یہ سارا کچھ ایک ٹریپ کیا گیا، جال بچھایا گیا پی ٹی آئی کو اس کے اندر پھنسانے کے لیے، اور پوری پلاننگ کی گئی تھی. جس طرح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جا سکتا، جس طرح پی ٹی آئی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ جب وہ ایک بار ان کو چھوڑ کے جا چکا تھا اور ان پہ کئی طرح کے الزامات لگا چکا تھا، ان کی طرف آفر آنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی چاہے جتنے مشکل حالات میں بھی تھی، ان کے پاس دوسری چوائس تھی، دوسری پارٹیاں تھیں جس میں وحدت المسلمین تھی، تو ان کے ساتھ وہ بات کر سکتے تھے. اس کی تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جس کا خمیازہ میرے خیال میں تو آنے والے وقت میں اس کو پی ٹی آئی کو ضرور بھگتنا پڑے گا. وہ اکبر بابر کی طرح ان کی جان نہیں چھوڑے گا، لازمی طور پہ ان کو اب عدالت کے اندر گھسیٹے گا، کیونکہ جس طرح وہ اس کو لانچ کیا گیا اب اس کو جو لانچ کرنے والے ہیں اب اس کو اچھی طرح استعمال کریں گے. جس طرح اکبر بابر کو استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح ظاہر سی بات ہے اب تحریک انصاف نظریاتی کا جو سربراہ ہے اس کو بھی اسی طرح استعمال کریں گے، اور آنے والے وقت میں خاصی مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اراکین کے لیے، جو انہوں نے ان کے نشان کے ساتھ اپنے ٹکٹیں جمع کروائی ہیں. ظاہر سی بات ہے اب آنے والے وقت میں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے پی ٹی آئی کو. جس طرح وہ اب الیکشن کمیشن میں یا سپریم کورٹ میں ان کو اکبر بابر لے کے جاتا ہے، اسی طرح اب ظاہر سی بات ہے اب یہ بھی اسی طرح لے کے جائے گا پی ٹی آئی کو، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور پی ٹی آئی ان کی چال کو سمجھ نہیں سکی، ان کے ٹریپ میں آ گئی. حالانکہ سمجھنا چاہیے تھا کہ جو ہمارا ایک بار نہیں ہو سکا اب دوسری بار ہمارے ساتھ کس طرح وفا کرتا ہے. اگر اب یہ تو شروع میں اس کا پتہ چل گیا، کل کو اگر اسی کے ٹکٹ پہ ایم پی ایم این اے منتخب ہو جاتے اور یہ تو پھر ان کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا تھا. تو یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے لیے پازیٹیو بات ہے کہ شروع میں ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا کیا پلان اور کیا منصوبہ تھا. اگر 8 فروری کے بعد اسی نشان پہ یہ منتخب ہو جاتے تو پھر تو یہ اختر اقبال اسی پارٹی کا سربراہ ہوتا، اور پھر وہ جس کو چاہتا ووٹ دلواتا. پوری پارٹی کو اس نے پھر تو ظاہر سی بات ہے جے کر لینا تھا. اور اس کے بعد یہ ایم پی اگر اس کے خلاف جاتے اس کے خلاف ووٹ دیتے تو ان کی ایم پی شپ، اور اگر ایم این اے اس کی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتے تو پھر ان کی ایم این اے شپ ختم ہو جاتی. یہ تو بھی شکر ہے کہ شروع میں اس چیز کی انہوں نے سارا کچھ پہلے بتا دیا، بے صبری کا مظاہرہ کیا. اگر 8 فروری تک یہ صبر کر لیتے تو بہت بڑا نقصان پی ٹی آئی کو پہنچنا تھا. بہرحال یہ بھی بچت ہو گئی کہ پہلے اس کی سازش کا سارا کچھ جو ہے وہ پتہ چل گیا. اسی طرح اب شاید خاقان عباسی جو نون لیگ کے اندر باصول جو سیاستدان ہیں اور سنجیدہ جو سیاستدان ہیں ان میں سے شاید خاقان عباسی سر فہرست ہیں. تو انہوں نے اب باقاعدہ طور پر نون لیگ کو استعفیٰ دے دیا کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ کافی عرصے سے ان کی چپکلش چل رہی تھی نون لیگ کے ساتھ، اور وہ ان کی پارٹی سے اختلاف کر رہے تھے. حالانکہ اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو شاید خاقان عباسی کی بات غلط نہیں. وہ جس طرح سرعام
اپنی پارٹی کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے تھے، جس طرح وہ ڈکٹیٹرشپ اور غیر جمہوری رویہ اختیار کیے ہوتی ہے، خاندان کے قبضے میں آ گئی ہے سارا کچھ نظام، وہ اسی کے تحت چل رہا تھا۔ جس طرح مریم نواز کو تمام اختیارات سونپ دیے گئے اور سفید سے آ کے اس کو مالک بنا دیا گیا، تو شاید خاقان عباسی خاصے نالاں تھے ان کے اس رویے سے، اور کئی بار انہوں نے اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے، کیونکہ وہ صرف میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے تھے، اور وہ کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکے تھے کہ میرا لیڈر نواز شریف ہے، میں میاں نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، کسی اور کو اپنا لیڈر نہیں مانتا۔ اسی طرح اب آج مریم نواز کا اکاڑا میں بھی جلسہ ہے، تو حیران کن بات یہ ہے کہ ایک اکاڑا کے اندر جلسہ ہے ان کا، اور پورے ضلع کے اندر تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ نگران حکومت کی طرف سے اتنی بڑی سہولت کاری سمجھ سے باہر ہے، لگتا یہی ہے کہ ان کا یہی پروگرام ہے کہ جو سرکاری اساتذہ اور طلبہ ہیں وہ ان کے جلسے میں جائیں اور کراؤڈ بنائیں، اور پھر ٹی وی پہ دکھایا جائے کہ عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، اتنی بڑے مجمع کے ساتھ مریم نواز خطاب کری، حالانکہ ساری سرکاری مشینری وہاں استعمال کی گئی ہے اس کو سہولت کاری کرنے کے لیے، ان کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پہ ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کہ جیسے کوئی کسی حکومت کے کسی عہدے میں جو کام کر رہی ہیں، حالانکہ ہونا تو چاہیے اگر زیادہ ان کو کوئی مسئلہ تھا تو صرف اسی جو شہر میں اکاڑا کے اندر ہی وہ چھٹی کر دیتے، تعلیمی ادارے بند کر دیتے، لیکن وہ بھی مناسب نہیں تھا کہ صرف ایک جلسے کی وجہ سے، کیونکہ اب تو الیکشن کا موسم ہے تو مختلف سیاسی پارٹیوں نے اب جلسے کرنے ہیں، تو کیا اسی طرح بھی ہوتا رہے گا؟ پھر باقی کے لیے بھی اسی طرح پھر پورے ضلع کے تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں؟ سوچنے والی بات ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اب روزانہ تو نہیں ہو سکتا اس طرح۔ اب اگر کل کو کوئی پی کا پی ٹی آئی کا اگر کوئی بڑا لیڈر وہاں جلسہ کرنے اکاڑا جائے تو کیا پورے ضلع میں پھر تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے؟ اب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کے بیان پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی راج قائم کریں گے۔ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے جس طرح سندھ ہاؤس میں ایم این ایز کی منڈی لگائی تھی، تو کیا وہ عوام کے ووٹوں کی توہین نہیں انہوں نے کی تھی؟ اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ چوتھی بار لاڈل کو مسلط کیا جا رہا ہے، اس کا سب سے بڑا قصوروار تو اس کا اپنا خود والد آصف زرداری ہے، جس نے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے قانون پہ پابندی ختم کروائی تھی۔ یہ اسی کی اسمبلی کا کارنامہ ہے۔ اگر نواز شریف سیاسی طور پہ زندہ ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا، تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار آصف زرداری ہے، کیونکہ اسی کی حکومت کے اندر یہ پابندی ختم کی گئی تھی جو پرویز مشرف نے تیسری بار وزیر اعظم بننے پہ لگائی تھی۔ اگر وہ زرداری اس وقت پابندی ختم نہ کرتا تو آج میاں نواز شریف یہ خواب نہ دیکھ رہا ہوتا اور نہ وہ سیاسی طور پہ اتنا ایکٹیو ہوتا، کیونکہ اس کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا، وہ راستہ ہی بند کر دیا گیا تھا کہ تیسری بار کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو اب بلاول کو سب سے پہلے تو اپنے باپ سے یہ بات پوچھنی چاہیے اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میرے والد نے یہ غلطی کی تھی، اور اس کے بعد پھر عوام کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے ووٹ دو، مجھے منتخب کرو، اور اب نواز شریف کو منتخب نہ کرو کہ یہ صرف لوٹ مار کرنے اور پیسہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ اندر سے سب ان کا ایک ایجنڈا، ایک ہی پروگرام، صرف عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے ایسے ہمدردی کا ناٹک سب انہوں نے کیا ہوا ہے۔ باقی اندر سے سب ملے ہوئے ہیں، سب کا ایک ہی نعرہ کہ کرپشن کرنی ہے، میں نے کرنی ہے تو آپ نے نہیں بولنا، اگر آپ کریں گے تو میں نہیں بولوں گا۔ جو میثاق جمہوریت جسے نام دیا گیا تھا وہ بھی میثاق جمہوریت نہیں تھا، بلکہ میثاق کرپشن تھا کہ جو کھائے گا دوسرا اس کے خلاف کچھ نہیں بولے گا، اگر بولے گا تو ایسے زہری سی، اور اندر سے کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ سب ان کا ایجنڈا یہی ہے، سارا کچھ ان کی یہی پلاننگ تھی کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ۔ اسی طرح اب ہم یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ادھر تحریک انصاف اور شیخ رشید کا جو میچ پڑا ہوا ادھر راول پنڈی کے اندر، تو شیخ صاحب کافی اس سے مایوس ہیں اور دکھائی دیتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کی خاطر اور اپنے خان کی خاطر میں نے 40 دن کا چیلا کاٹا ہے، اور میں اصلی ہوں، نسلی ہوں، اور خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، جتنے بھی حالات میرے اوپر پریشانیاں مشکلات آئیں تو میں ڈٹ کے چٹان کی طرح خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ویسے ناظرین، میں آپ سے بھی یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو شیخ رشید کے خلاف اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہیے یا نہیں کھڑا کرنا چاہیے؟ ان کی سپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟
کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایک طرف بزرگ سیاستدان ہیں، جتنے بھی حالات ہو، جتنی بھی پریشان ہیں، مشکلات آئیں، شیخ رشید نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اپنے کمنٹ میں ضرور اس بارے میں بتائیے گا کہ کیا عمران خان اور تحریک انصاف کو شیخ رشید کی سپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کا اچھا ہے یا نہیں، اس بارے میں لازمی اپنے کمنٹ کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا آپ کا۔ شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ شیخ رشید احمد کے خلاف پی ٹی آئی کو اپنا امیدوار کھڑا کرنا چاہیے یا نہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔